ایک حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے حوالہ سے ارشاد فرمایا، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جناب حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ سے رب تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ تو نے میرے لیے کیا کبھی کچھ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جب یہ سوال کیا جناب کلیم اللہ سے تو آگے عرض کی، باری تعالیٰ میں نے تیرے لیے نماز پڑھی، روزہ رکھا، باری تعالیٰ تیرے لیے صدقہ کیا، میں باری تعالیٰ تیرے لیے میں تیرا ہی ذکر کرتا ہوں۔ میرے رب نے فرمایا، موسیٰ ان الصلاۃ لک برہان، اے موسیٰ نماز تو تیرے لیے برہان ہوگی، والصوم لک جنت، اور روزہ تیرے لیے جنت میں لے جانے کا سبب، والصدق لک ذل والذکر لک نور، اور جو تو صدقہ خیرات کرتا ہے اور یہ تیرے لیے جو ہے سایہ میں قیامت کے دن جب کسی شے کا سایہ نہ ہوگا تیرے لیے یہ سایہ بن جائے گا، اور یہ جو تو ذکر کرتا ہے تیرے لیے نور بن جائے گا۔ بتا میرے لیے کیا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جناب حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نے عرض کی، باری تعالیٰ پھر مجھے وہ عمل بتا دے جو خاص تیرے لیے ہو۔ میرے رب نے فرمایا کہ کسی بندے کے ساتھ میری رضا کے لیے محبت کرنا گویا وہ میرے لیے عمل کرنا ہے۔ تو میرے کریم آقا علیہ السلام کے اس فرمان سے پتہ چلا الحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ فرمایا، اے موسیٰ کیا تو نے کبھی کسی بندے سے میری رضا کے لیے محبت کی؟ کیا تو نے کسی بندے سے میری رضا کے لیے نفرت کی؟ تو اللہ کا یہ جو فرمان جناب حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ سے میرے نبی علیہ السلام نے ہمیں بتایا، یہ بتا رہا ہے عزیزو کہ کسی سے دوستی کرنی ہے تو فقط رب کی رضا کے لیے، اور اگر کسی سے دشمنی کرنی ہے، ناراضگی کا اظہار کرنا ہے، نفرت کرنی ہے تو وہ بھی رب کی رضا کے لیے۔ اور کسی سے دوستی رب کی رضا کے لیے کرنے کا کتنا فائدہ ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت جناب سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رب تعالیٰ نے کہ کچھ ایسے بندے ہیں قیامت کا دن ہوگا، لوگ پہلے انبیاء، شہداء، صالحین، ان بندوں کے رتبے پہ، ان کے جو ہے منصب پہ رشک کریں گے، فخر کریں گے، اور رب تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر عرض کریں گے، باری تعالیٰ کیا یہ کوئی نبی ہے، پیغمبر ہیں، رسول ہیں؟ آپ فرمائے گا نہیں، یہ نبی بھی نہیں، پیغمبر بھی نہیں، رسول بھی نہیں، باری تعالیٰ یہ ہے کون؟ شہید ہیں، صدیقین ہیں، صلح کون؟ فرمایا کہ یہ وہ ہیں جو میری رضا کے لیے ایک دوسرے سے پیار کرنے والے تھے، ایک دوسرے سے محبت رکھنے والے تھے۔ تو عزیز ساتھیوں، ہمیں یہ چاہیے کہ رب تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کریں، ایک دوسرے کے ساتھ ہم پیار کریں، رب کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے تعلق۔ دیکھیے آج جناب دوستیاں کیا رہ گئی، مطلب کی حد تک، مفاد کی حد تک۔ آج ہر دوست کے درمیان کوئی نہ کوئی مفاد نظر آ رہا ہے، دوست کوئی نہ کوئی جناب کوئی نہ کوئی سے اپنا فائدہ نظر آتا ہے تو پھر یہ دوستی لگاتا ہے۔ جب فرمایا گیا کہ دوستی جس سے کرنی ہے رب کی رضا کے لیے کرنی، پھر یہ بھی یاد رہے دوستی کا معیار بندے کو سوچ کے رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہر ایرے غیرے سے جناب اپنے آپ کو سلام دعا تعلق ہر ایک سے ہو۔ یہ بھی فرمان آتا ہے کہ اپنے جو ہے نا دینی بھائی بڑھاؤ، کہ قیامت کا دن اگر تمہیں عذاب ہونے لگے گا تو رب تعالیٰ فرمائے گا کہ اس بندے کو بخش دو، اس لیے کہ اس بندے کی وجہ سے اس بندے کو بخش دو، کیوں؟ اس لیے کہ میں نے اس کو عذاب نہیں دینا، اس لیے نہیں عذاب دینا کہ اس کے دوست اس کو دیکھ رہے ہیں، اگر ان کے سامنے ان کو آگ میں پھینکوں گا تو ان کے دوست کے سامنے یہ رسوا ہو جائے گا۔ فرمایا اس لیے اپنے دینی بھائی بڑھاؤ جتنے بڑھا سکتے ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں ایک حدیث پاک جس کا مفہوم یہ بھی آتا ہے، قیامت کے دن نا رب کی بارگاہ میں میرے دوستو ایک بندے کو لایا جائے گا، جب وہ بندہ رب کے حضور میزان پہ لا کے کھڑا کیا جائے گا، اعمال تولے جائیں گے، ترازو میں رکھے جائیں گے، نیکیاں کم گناہ بہت زیادہ، حکم ہے کہ جناب نیکیاں کم گناہ زیادہ، جہنمی ہو گیا، رب فرمائے گا جہنمی ہے، فرشتے لے کے جہنم کی جانب جانے لگیں گے، رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا باری تعالیٰ ایک موقع عطا فرما، ایک موقع، ایک مہلت دے، میں جاؤں کسی سے جا کے نیکی مانگ لاؤں۔ اب اسے جب مہلت دی جائے گی نیکی لانے کی، پہلے دیکھیں رب کا کلام لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کا کلام نہیں بدلتا، لیکن رب کرم نوازی فرمائے گا، اسے مہلت دے دے گا۔ اب جب مہلت ملے گی بندہ جائے گا اپنی ماں کے پاس، اماں
دنیا میں میرے لیے سب کچھ کرتی رہی، تکلیفیں اٹھاتی رہی، دکھ میں بیمار ہوتا دکھ تجھے ہوتا، میں بیمار ہوتا بھوک تجھے ختم ہو جاتی، راتوں کو تو جاگا کرتی تھی، ماں دنیا میں سب کچھ میرے لیے کرتی رہی۔ اور یقیناً ماں کی ہستی بہت اعلیٰ عمدہ کہے گا اماں آج ایک نیکی کی مجھے ضرورت ہے، مجھے وہ نیکی دے دے، میری قیامت کے دن بخشش کا، آج کے دن میری بخشش کا سما پیدا ہو جائے گا۔ ماں کہے گی بیٹا دنیا تھی جس میں تیرے کام آیا کرتی تھی، یہ آخرت ہے، یہاں جو نیکی تو لینے مجھ سے آیا تجھے دے دی، میرے پاس نہ رہی تو پھر کیا بنے گا، میں جہنم کی ایندھن بن جاؤں، جا تجھے میں آج نیکی نہیں دے سکتی۔ باپ کی جانب، بھائی کی جانب، تمام رشتہ داروں کی جانب فردن فردن جائے گا، جب مایوس ہو جائے گا، مایوس ہو کے واپس ترازو کی طرف آئے گا، اللہ حکم فرمائے گا جہنم میں جانے کا۔ جہنمی جب اس کو جہنم میں پھینکنے کے لیے لے جا رہے ہوں گے، سامنے ایک دوست اسے نظر آئے گا جو رب کی رضا کے لیے اس سے دوستی رکھنے والا تھا۔ اسے جب دیکھے گا کہے گا بھئی تیری نیکیاں کم، میرے پاس کچھ نیکیاں ہیں، کچھ گناہ ہیں، ایسا کر کے میری نیکیاں تو لے لے تاکہ ہم دونوں میں سے کم از کم کوئی ایک تو جنت میں چلا جائے نا۔ جب یہ بات کرے گا اپنی نیکیاں اسے دے دے گا۔ روایت میں آتا ہے میرے عزیز جب اسے نیکیاں دے گا حکم ہوگا یہ جنتی جنت میں بھیج دو، یہ بڑی سپیڈ کے ساتھ جسے نیکیاں ملی ہوں گی بھاگتا جنت کی جانب جانے کی کوشش۔ غیب سے ندا آئے کہ کیسا بے وفا دوست ہے، جس دوست نے تجھے جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنا، اپنی نیکی دے دی، اسی کو جہنم کے حوالے کرنے کے لیے تیار اور خود جنت میں جا رہا ہے، اسی کو جہنم کے لیے چھوڑے جا رہا۔ یہ بات جب سنے گا فوری سجدے میں گرے گا، یا اللہ میرے اس دوست کو بھی بخش دے۔ فرمایا کہ جس وقت یہ گر کے رب سے دعا مانگے گا، رب اس نیک دوست کی وجہ سے اس کی بھی بخشش فرما دے گا۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، اسی طرح جناب حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے بھی یہ روایت ملتی ہے، اور حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت ملتی ہے۔ لیکن اس سے پہلے آج کوئی دوست ایک دوسرے کو ملتے ہیں نا تو یقیناً کوئی نہ کوئی مفاد کے لیے، کوئی نہ کوئی مطلب کے لیے، اگر کوئی اونچے عہدے پہ نیچے والا ملے گا کہ مشکل میں میرے کام آ جائے، اگر جناب اونچے والا تو نیچے والے سے ملے گا کہ جناب والا ضرورت کے وقت میرے کام، کوئی نہ کوئی مقصد لے کے کام کی غرض سے ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ یہ جو رب کی رضا کے لیے ملے ان کے لیے کتنا اجر ہے۔ آپ فرماتے ہیں حضرت سیدنا ابو ہریرہ اور حضرت عباس عبداللہ ابن عباس آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی زیارت کے لیے رب کی رضا کے لیے چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر قدم کے بدلے واپس آنے تک ایک غلام راہ خدا میں خیرات کرنے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اور اس ملاقات جو رب کی رضا کے لیے ہو، اس ملاقات کے بعد اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے 1000 گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح جناب حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی جو ہے ایک روایت ملتی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نا جنت کے اندر، قربان نہ جائیں آقا علیہ السلام کی شان پہ کہ دنیا میں رہتے ہوئے جنت کی خبریں دے رہے ہیں، فرمایا رب نے جنت کے اندر ایک محل بنایا ہے، خوبصورت محل بنا ہے، اس میں ایک کمرہ ایسا بھی جنت کے اندر ہے، محل ہے کہ جس کے اندر بندہ بیٹھ کے باہر کی ہر شے دیکھ سکتا ہے، باہر سے اندر کی ہر شے دیکھ سکتا ہے۔ فرمایا وہ عالی شان کمرہ رب تعالیٰ عطا فرمائے گا حضور کن کو؟ فرمایا جو رب تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے پیار کرنے والے ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، آج کا پیغام آپ سب کے لیے یہی ہے کہ جس سے بھی تعلق رکھنا ہے رب کی رضا کے لیے رکھیے، پھر اپنی دوستی کا معیار بھی دیکھیے گا، کسی ایرے غیرے کو ایسا دوست نہ بنائیں کہ جو آپ کے لیے جہنم کا باعث بنے، بلکہ ایسا دوست بنائیں جو دنیا میں بھی آپ کے لیے کامیابی کا باعث ہو اور آخرت میں بھی آپ کے لیے کامیابی کا باعث ہو۔ جب بھی دوستی کسی سے کرے تو اس کا معاملہ عبادات کا دیکھ کے کہ یہ بندہ کتنی عبادت کرنے والا ہے۔ باقی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو فقط اپنی رضا کے لیے ہر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔